بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 10ویں پارے کا 9واں رکوع اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں مکہ کے سردار گرفتار ہوئے تو ان میں میرے والد حضرت عباس بھی تھے، تو ان سے گفتگو کے دوران جب بات چلی کہ تم لوگ بت پرستی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر بھی تو کرتے ہیں، اسے آباد بھی تو کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی تو پلاتے ہیں، تو اپنی اس طرح کی باتوں کو سنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ مشرک کہاں آباد کرتا ہے؟ مشرک تو مسجدوں کو ویران کرتا ہے، وہ تو بت خانوں کو آباد کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں بت خانے آباد ہوں گے، اور جہاں کہیں مسجدوں میں انتظامیہ شرک میں مبتلا ہوگی وہ قبروں کو آباد کریں گے، درباروں کو آباد کریں گے، مسجد کو آباد نہیں کریں گے۔ چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، عجیب آدمی، ایک بظاہر تو وہ مولوی لگتا ہے حلیے سے، اور وہ تقریر کے دوران کہہ رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو قرآن سنا سنا کر وہابی بنایا، گستاخ بنایا، تم نے کافر بنایا، اور ہمارے بزرگوں نے ڈھول بجا بجا کر، درباروں والوں نے بھنگڑے ڈال ڈال کر لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اندازہ لگائیں کہ بت درباروں سے محبت رکھنے والے اپنے ڈھول باجوں کو، اپنے بھنگڑوں کو ہدایت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے قرآن کو گمراہی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مشرک ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ تعمیر مسجد میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے مسجد کی بلڈنگ بنانا، یہ تو کافر بنا سکتا ہے نا، اجازت ہے اس کو۔ ہمارے ہاں خام خواہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ جی عیسائی کو کیوں مسجد میں لگا دیا؟ بھائی اگر وہ پاک صاف ہو کے آ رہا ہے مسجد کی تعمیر میں، وہ کام کر رہا ہے تو اس میں اجازت ہے، حرج تو کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر اپنے دل کی خوشی سے مسجد یا مدرسے میں چندہ دے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ہمیں خراب نہیں کرے گا، نہ یہ قبضہ کرے گا، نہ ہمیں بدنام کرے گا، بس ویسے خوشی سے دے رہا ہے، تو آپ اس کا چندہ قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شرارتی ہو اور آپ کو خطرہ ہو کہ کل کو یہ بدنام کرے گا یا پروپیگنڈا کرے گا، تو پھر آپ اس سے چندہ وصول نہ کریں۔ تو مسجد کی تعمیر یعنی بلڈنگ بنانے میں اگر کافر بھی آ جائے، مشرک بھی آ جائے، تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن وہ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر کو ہم اپنے اعمال سے آباد کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم 9ویں پارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی عبادت کیا تھی، ان کی نماز کیا تھی، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ تو عبادت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود اس پر گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں، تو وہ کیسے مسجد کو آباد کر سکتے ہیں؟ ان کے تو اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں،
والیوم الآخر قیامت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرے، ولم یخش الا اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، مسجدوں کو وہ آباد کر سکتے ہیں۔ نہ ڈر ہونا بھی ضروری ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اور جو ہر ایک سے ڈر جائے وہ کیسے مسجد آباد کرے گا؟ کیونکہ مسجدوں کو ویران کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر بے نمازی لوگ ہوتے ہیں مسجدوں کو ویران کرنے والے، اور اگر یہ ان سے ڈرتا ہوگا تو یہ کیسے مسجد کو آباد کرے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہو وہ ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے امیدوار ہیں، یعنی قریب ہے کہ اللہ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کیا تم اس کو اس شخص کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ یعنی صحابہ ایمان والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، اور تم مسجد کی بلڈنگ بنانے کو یا حاجیوں کو پانی پلانے کو برابر سمجھتے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال بھی خرچ کیا، اپنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ جو جہاد کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی لے کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اور ایمان پہ بھی پختہ رہتے ہیں، یعنی عقیدہ صحیح رکھتے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کو اللہ خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کو جنت ملے گی جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، نہ وہاں کی کوئی نعمت ختم ہوگی، نہ وہاں موت آئے گی، نہ جہنم سے نکالا جائے گا، تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو بہت معمولی سی باتیں سنائی گئی، اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے ان کے لیے۔ جب ایمان والوں کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا پھر یہ سنو کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، وہ اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ماں باپ یا بہن بھائی ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دیتے ہوں تو یہ اپنے ماں باپ سے بھی دوستی توڑ دیتے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں نا۔ ماں باپ شرک میں مبتلا ہیں اور وہ کہتے ہیں چل ہمارے ساتھ دربار پہ سجدہ کر۔ اب یہ کہ جی ماں باپ کا حکم ماننا ہے، جی بہن بھائی ہیں، جی جوڑ رکھنے کے لیے بھائیوں کے ساتھ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایمان والا تو وہ ہے جو شرک میں مبتلا ماں باپ یا بہن بھائی ان کو ترجیح نہ دیتا ہو، اپنے ایمان کو ترجیح دیتا ہو، یہ ہے ایمان۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جس نے ان کے ساتھ دوستی کی، یعنی جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں ان اس کے ساتھ دوستی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ بھی انہی ظالموں میں شامل ہوگا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بہن بھائی، وازواجکم، تمہاری بیوی یا شوہر، وعشیرتکم، تمہاری برادری، واموال اقترفتموہا، جو مال تم نے جوڑ رکھا ہے، وتجارت، اور تمہارا بزنس کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو، کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، ہر بندہ ڈرتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، 8 چیزیں گنوائی اللہ نے۔ احب الیکم، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، کس سے؟ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے،
اور اللہ کے راستے میں جہاد سے۔ اللہ کا حکم ہے لیکن ادھر ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے، ان کو ترجیح دے رہا ہے، یا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور یہ ان میں سے کسی چیز کو ترجیح دے رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، یا ادھر جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ تم پہ اللہ کا عذاب کب آتا۔ تو یہاں کیا سبق دیا گیا؟ خاندان، برادری، کاروبار، مکان، یہ سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، سب سے پہلے اس کو ترجیح دو۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، ہم برادری کی بات مانتے ہیں۔ برادری میں ناک نہ کٹ جائے، برادری میں عزت ہونی چاہیے، برادری والے کیا کہیں گے کبھی نہیں سوچا، اللہ کیا کہیں گے، اللہ کے رسول کیا کہیں گے کبھی سوچا؟ یہ تو ہم نہیں سوچتے۔ اللہ کا رسول کیا کہے گا اس کی پرواہ کوئی نہیں، بس ایک ہی فکر رہتی ہے، ماں باپ بھی خوش رہیں، بہن بھائی بھی خوش رہیں، بیوی بچے بھی خوش رہیں، برادری بھی خوش رہے، کاروبار بھی ٹھیک چلتا رہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، جہاد سے انکار کرتے ہیں بے شک ہو جائے انکار، لیکن یہ چیزیں نہ چھوٹیں۔ ہم سوچ لیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، تو یہ عذاب ہی ہے اللہ کا۔ کتنے عذابوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ظالم حکمران مسلط ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چیزوں میں سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، اولاد سامنے اکڑ کے کھڑی ہے، یہ عذاب نہیں؟ نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون، یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ جب ہم میں سے ہر مسلمان یہ ارادہ کر لے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، ساری دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں چھوڑ سکتا، پھر یہ کامیاب ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ غزوہ بدر میں اللہ نے مدد کی، غزوہ احد میں اللہ نے مدد کی، غزوہ حنین کا یہاں ذکر آ رہا ہے، غزوہ خندق میں اللہ نے مدد کی، اور بہت ساری، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کی مدد آئی، فتح مکہ ہوا۔ اب مکہ والے تو ڈر گئے، 10,000 صحابہ تھے، کیسے لڑتے ان کے خلاف، دبک گئے، صحابہ کا قبضہ ہو گیا مکہ پر۔ تو قریب ہی ایک حنین کا علاقہ ہے جو مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے، طائف جاتے ہوئے، وہاں قبیلہ حوازن بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے مکہ پہ قبضہ کیا، مکہ والے ان پڑھ جاہل سے لوگ تھے، اس لیے قبضہ کر لیا، جب ہم سے ٹکر لیں گے نا پھر پتہ چلے گا، ہم تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور تیاری شروع کر دی۔ اور تیاری کا طریقہ یہ رکھا کہ ہر شخص اپنے بیوی بچوں اور سارے سامان سمیت نکلے گا، سب چیزوں سمیت۔ آج کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے گھر بار چھوڑ دو تو موت نظر آتی ہے، وہ کافر ہو کے بیوی بچے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بچے ساتھ، پتہ ہے موت کے لیے جا رہے ہیں، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکانوں کی کوئی پرواہ نہیں، کاروبار کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو صفات مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ کافروں کے اندر ہے۔ آج کافر دنیا پہ اس لیے چھایا ہوا ہے، اس نے اسلامی تعلیمات لے لی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اسلامی تعلیمات لی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تعلیمات چھوڑ دی ہیں۔ 4,000 جنگجو بچے عورتیں ملا کر 24,000 کے قریب بن جاتے ہیں، لیکن لڑنے والے 4,000 تھے۔ ادھر نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا چلو بھائی سارے، 10,000 وہ صحابہ اور 2,000 اور مکہ والے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ساتھ چل پڑے، 12,000 کا لشکر، اور ادھر مقابلے پر آنے والے 4,000 تھے۔
صحابہ کے ذہن میں خیال آ گیا کہ جب ہم 313 تھے 1000 پر غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، وہ تھوڑے سے ہمیں کون شکست دے گا؟ اللہ سے یقین اٹھا، اپنی تعداد پہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، غزوہ حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم اپنی تعداد پر، اپنی کثرت پہ خوش ہو رہے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر ایسے حالات آئے کہ ان 4,000 نے ایسا حملہ کیا کہ 12,000 بکھر گئے۔ صحابہ ہیں، 12,000 بکھر گئے، طاقت اور تعداد کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تو بڑی کھلی تھی لیکن تم پر تنگ ہو گئی۔ پریشانی میں تنگ ہو جاتی ہے نا، کوئی چیز کھلی نظر نہیں آتی، پھر فضا بھی اچھی نہیں لگتی جب پریشانی ہو تو۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ پھر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی الاسلام نے حکم دیا، انہوں نے زور سے آواز لگائی، پھر سارے واپس آئے، پھر متوجہ ہوئے کہ ہم نے کیا کر دیا، تعداد پہ بھروسہ کیا۔ بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے، تو جب بھروسہ اللہ پہ کیا تو پھر آ کے حملہ آور ہوئے، کفار کو شکست دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اطمینان نازل کیا اپنے رسول پر، ایمان والوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کے فرشتے آئے مدد کے لیے۔ اور جب کافر بھاگے تو پھر مال غنیمت بہت زیادہ ملا، مال غنیمت بہت زیادہ ملا۔ پھر 24,000 کے قریب اونٹ ملے، 40,000 کے قریب بکریاں ملی، 4,000 اوقیہ سونا ملا، بہت بڑا مال غنیمت ملا۔ لیکن کب؟ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا۔ یہ واقعات اللہ نے کروائے ہیں صحابہ سے تاکہ ہمیں سبق ملے، اپنے اسلحے پہ بھروسہ نہ کرنا۔ رب ذلیل کرنے پہ آئے تو تم ایٹمی قوت بن کر بھی ذلیل ہو جاؤ۔ کیا کرو گے ایٹم بم کو جب اتنے بزدل ہو کہ اس کا سہارا بھی نہیں لے سکتے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں؟ تمہارا اسلحہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اسلحہ چلانے کے لیے بھی تو ایمان چاہیے۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، پھر بے شک تم تھوڑے سے ہوگے، فقیر غریب ہوگے، بظاہر دنیا ان پڑھ سمجھے گی، پتھر کے لوگ سمجھو گے، لیکن پھر تم 3 سپر پاور کو شکست دو گے۔ افغانستان کے پاس کیا ہے؟ ایٹم بم ہے، فوج ہے اس کے پاس تو فوج نہیں ہے، اس کے پاس تو مجاہد ہیں، سوکھی روٹیاں کھانے والے ہیں، پلازے بنانے والے تو نہیں ہیں، جائیدادیں بنانے والے تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے ہیں۔ برطانیہ اپنے دور کا سپر پاور افغانستان پہ حملہ آور ہوا، شکست کھا گیا۔ پھر روس حملہ آور ہوا، شکست کھا گیا۔ پھر امریکہ حملہ آور ہوا، شکست کھا گیا۔ انہوں نے 3 زمانے کی 3 سپر پاور کو شکست کیوں دی؟ اسلحے پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ آج ہم اسلحے پہ ناز کرتے ہیں، ہماری اتنی فوج ہے، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں، اتنے ہمارے پاس F-16 ہیں، ہمارے پاس 17 تھنڈر ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ کشمیر تو تم نے پیالے میں رکھ کے دے دیا انڈیا کو۔ کیوں؟ تم لڑ نہیں سکتے، تمہارے اندر ایمانی قوت نہیں ہے۔ اس لیے جب صحابہ نے تعداد پہ بھروسہ کیا، اللہ نے شکست کے آثار دکھا دیے، اور جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو شکست کو فتح میں اللہ نے بدل دیا۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور ایمان کو مضبوط رکھو، نہ کسی کے ڈر سے ایمان چھوڑنا ہے، نہ کسی کی محبت میں ایمان چھوڑنا ہے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اللہ نے کافروں کو سزا دی، عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا، یعنی قتل ہوئے، قیدی بنے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ نے اس کے بعد جس کی چاہی توبہ قبول کر لی۔ یعنی غزوہ حنین کے بعد بھی بعض کافروں کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے ایمان کی دولت دے دے۔ واللہ غفور الرحیم، سبق دے دیا کافروں، اب بھی اگر ایمان لے آؤ
اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن گناہ گار ہیں، اب بھی توبہ کر لو تو تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس لیے آج کے درس سے دو باتیں ذہن میں رکھیے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، نہ کسی سے ڈر کر ایمان چھوڑنا ہے، نہ کسی کی محبت میں ایمان چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام